العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت وقال کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس خطبہ کے چند الفاظ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بقا، ازلیت، ابدیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو انسان بھی یہ مخلوق دنیا میں آئی ہے اس نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، ان کے لیے فنا ہے۔ بقا، باقی رہنا صرف اور صرف ذات احدیت کے لیے ہے۔ تو گویا ہم لوگ جو اشرف المخلوقات انسان کہلاتے ہیں تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں۔ پرانے زمانے میں 1200 سال ہو جاتے تھے، آج کل تو مشکل سے 100 سال بھی نہیں گزرتا، اس سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کو ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں نے دربار خداوندی میں ویسے تو ہر وقت حاضر ہوں، لیکن اس وقت میرا مواخذہ نہیں ہو رہا، لیکن میں نے قبر میں بھی جانا ہے، عالم برزخ میں کافی مدت ٹھہرنا ہے، پھر بارگاہ احدیت میں قیامت کے دن حاضر بھی ہونا ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجھے لایا جائے گا اور ہم جلدی جلدی اپنی قبروں سے نکل کر بارگاہ خداوندی میں آئیں گے۔ آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے اسلام آیا ہے ہمارے لیے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ اب 1447 سال ہوا ہے، گویا 1459 سال پہلے پہلی وحی آئی ہے۔ اقرأ بسم ربک، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ پڑھیں۔ کیا پڑھنا تھا؟ قرآن مجید۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھا کریں اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور پھر کہا گیا اقرأ، پڑھیں۔ آپ کا رب بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑی نعمت آپ کو دے رہا ہے۔ کیا؟ قلم سے لکھنا۔ اس سے پہلے قلم سے لکھنا ثابت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے کہ آپ قلم چلا سکتے ہیں۔ لذا جو اچھی چیز سنیں، کاغذ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، اس کو لکھ لیں، یہ ہمیشہ کے لیے کام دے گا۔ اور اگر ایک ہفتے کے بعد آپ معائنہ کریں گے تو حیران ہوں گے اتنی اچھی چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو جس وقت اسلام آیا حضور بالکل اکیلے تھے۔ جناب خدیجہ مولا کائنات یہ تو تھے ہی، حضرت زید بھی مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ برادران اہل سنت بھی تینوں کا نام لیتے ہیں۔ پھر وہ بحث شروع کر دیتے ہیں، فلاں صاحب بڑوں میں سے وہ مسلمان ہوا، علی تو چھوٹے تھے۔ جناب خدیجہ کو عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جناب زید کو غلاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اصل بندے آزاد دو ہیں، مولا کائنات اور فلاں صاحب، ان میں سے کون ہے؟ بہرحال یہ بحثیں ان کی کوئی نہیں، کوئی آگے ہو پیچھے ہو، اصل یہ ہے کام کس نے کیا ہے، اصل یہ ہے کہ اسلام کی خدمت کس نے کی ہے، اصل یہ ہے کہ اسلام کے لیے گراں قدر چیزیں کس نے دی ہیں، اسلام کے لیے بہادر شجاعت کس نے دکھائی ہے، کس کی نام سے جنگیں جو ہے وہ کس نے علم کے دریا بہائے ہیں کہ آج ہمارے پاس ناظر البلاغہ کی صورت میں موجود ہے۔ تو اصل چیز یہی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ نے جب نبوت پر فائز ہوئے تو زیرو سے کام شروع کیا، 1 2 3 اس طرح ہوتے رہے۔ حبشہ میں جس وقت ہجرت کرنی پڑی 129 مسلمان تھے، آخر میں کو 300 کو 21 22 مسلمان ہو گئے۔ پھر مدینہ میں گئے تو کام گویا ایک آدمی نے شروع کیا اور وہ بھی زیرو سے،
صفر سے کام شروع کیا. آج 140 کروڑ مسلمان موجود ہیں، اور اسلام ایسا دین ہے کہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن مصیبت یہی ہے کہ اس اضافہ میں نہ میرا ہاتھ ہے نہ آپ کا ہاتھ ہے. اس میں اضافہ میں ہاتھ صرف اور صرف قرآن مجید کا ہے. لوگ قرآن مجید کو دیکھ کر تھوڑا سا پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں امریکہ میں، یورپ میں جگہ جگہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 23 سال کے عرصہ میں ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے زیرو سے کام شروع کیا ہے. اتنی مصیبتیں دیکھی ہیں کہ فرمایا ہے ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کی جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے اتنی اذیت کسی نبی کو نہیں دی گئی. طائف میں گئے تو لوگوں نے پتھروں کی بارش کر دی، زخمی ہو گئے. کوئی کہتا تھا جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا تو ہے، پاگل ہے تو پاگل. کسی کو پاگل کہیں تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے. کبھی کہتے ہیں یہ چودراہٹ چاہتا ہے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے. سنتے رہے، لیکن اسلام بڑھتا رہا، اس میں اضافہ ہوتا رہا. 23 سال کے عرصہ میں پورا جزیرہ عربیہ پر مسلم حکومت قائم ہو گئی. یہودیوں کو زبردست شکست دی خیبر میں، اور عیسائیوں کے ساتھ کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی. جو جنگ ہونی تھی اس میں وہ پہلے ہی بھاگ گئے. 2-3 لاکھ ان کی فوج تھی، یہاں سے چند ہزار گئے، لیکن وہ جنگ سے پہلے ہی بھاگ گئے. یعنی بڑی اچھی بات ہے کہ مسیحیوں سے ہماری جنگ نہیں ہوئی، اور خیبر کا قلعہ فتح کیا گیا، یہودیوں کو نیست و نابود کیا گیا. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ ہے کردار. کردار اتنا بلند تھا کہ جس پر کوئی اشکال نہیں. کردار اتنا عظیم تھا کہ پوری اس وقت کی انسانیت میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ اس کے کردار میں فلاں خامی پائی جاتی ہے. سیرت پوری دنیا میں موجود ہے. بچوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، زوجات کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، جنگ میں کس طرح جاتے تھے، خود آئین بنایا، خود یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، خود ایسا معاہدہ کیا کہ آپ اپنے دین پر باقی رہیں، اپنی عبادتیں کرتے رہیں، لیکن چوری چکاری ڈاکہ یہ چیزیں جو ہے یہ کسی کی برداشت نہیں کروں گا، نہ کسی مسلمان کی نہ غیر مسلمان کی. آئین خود بنایا، حکومت خود بنائی، کمانڈر ان چیف خود تھے، سب کچھ خود تھے. یعنی ایک شخص نے اتنے زیادہ کام کیے، لیکن کردار کی اتنی بلندی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی لوچ نہیں پائی جاتی تھی ان میں. تو کردار کی بلندی کی وجہ سے ہی اسلام کو عظمت حاصل ہوئی اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے. دوسری چیز جس کی وجہ سے اسلام آگے بڑھا وہ تھا مالی ایثار. اب جو لوگ مسلمان ہوتے تھے اگر وہ کھاتے پیتے بھی ہیں ان کے خاندان والے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتے تھے. جیسے مصعب بن عمیر بہت بڑے خاندان کا مالک تھا، بہت زیادہ مالدار خاندان کا مالک تھا. 18 سال کی عمر ہے، عمر بھی کوئی زیادہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ مقاطع کر دیا، بائیکاٹ کر دیا. کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہوتے تھے، کہیں سے کوئی پھٹی ہوئی قمیص ہے، کہیں سے کچھ ہے، کہیں سے کچھ ہے. خوبصورت اتنا تھا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہتا. اور کتنی عجیب بات ہے کہ 18 سالہ مصعب بن عمیر کو، یہ بھی صحابی تھا، صحابی بہت اچھے ہیں، کافی لوگ بہت اچھے ہیں، اس کو باقاعدہ مبلغ بنا کر بھیجا مدینہ کے لیے. نوجوان لڑکا 18 سال کا مبلغ بن کر جا رہا ہے. انہوں نے تبلیغ کی، نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ تیار ہو گیا اس کے لیے کہ حضور باقاعدہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں اور مدینہ کے لوگ ان کو سنبھال دیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ 18 سال کا لڑکا لیکن اتنی عظمت کا مالک تھا یہ شخص. تو اس کے ساتھ ساتھ ضرورت تھی کہ جو لوگ بیچارے ہوتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، جن کے خاندان ان کو چھوڑ دیتے تھے یا غریب ہوتے تھے، ان کا خیال کیا جائے. تو حضور نے
یہ نہیں ہے کہ آپ کئی کھانے کھاتے تھے، ایک ہی کھانا کھاتے تھے، زیادہ نہیں، لیکن مالی ایثار تھا، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ صحابہ کرام بھی، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کچھ بوڑھے بھی ہوتے تھے، یہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، کبھی روٹی کھجوروں کے ساتھ کھا لیتے تھے، کبھی روٹی نمک کے ساتھ کھا لیتے تھے، کبھی دودھ مل جاتا اس کے ساتھ کھا لیتے تھے، لیکن مالی ایثار تھا کہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام یا مومنین میں سے، مسلمانوں میں سے کوئی بھوکا رہے اور حضرت بڑے آرام سے زندگی بسر کرتے رہیں، کیونکہ نبی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کا مکان بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، ان کے کپڑے بھی بڑے بہترین ہونے چاہیے، ان کی خوراک بھی بڑی اچھی ہونی چاہیے، کام ان کا زیادہ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مالی ایثار اتنا تھا کہ پوری عرب دنیا میں سب سے بڑی مالدار عورت جناب خدیجہ رضوان اللہ علیہا کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ آپ لوگ بھی شادی شدہ ہیں، بزرگ ہیں، بیٹھے ہیں، تو اس وقت کیا تھا کہ جناب خدیجہ نے کہا کہ میں آپ کی ملک ہوں، آپ کی نوکرانی ہوں، آپ کی خدمت گار ہوں۔ حالانکہ بڑے پیسے والی عورت تھی اور حضرت کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، تو جب میں آپ کی ملک ہوں، یہ سب کچھ مال بھی آپ ہی کا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حضور آپ بہت بڑے نبی ہیں، میں اپنا مال آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ خرچ کریں، نہیں، یہ ہوتا کہ پھر جناب خدیجہ کا ہاتھ اونچا ہوتا، وہ دینے والی ہوتی، حضرت کا ہاتھ نیچے ہوتا، وہ لینے والے ہوتے، وہ کہتے نہیں، میں تو آپ کی ملک ہوں، میں تو آپ کی نوکرانی ہوں، یہ مال آپ کا ہے، میرا ہے ہی نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا مال اس قدر صرف ہوا کہ پردے کی جو چادر ہے وہ بھی جب جنازہ اٹھا ان کا تو ایک چادر پوری نہیں ہوتی تھی، یعنی کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ یہ سارے کا سارا مالی ایثار تھا جو حضرت نے مسلمانوں کے لیے کیا۔ جناب خدیجہ کا مال جو وراثت میں ایک ہی بیٹی تھی، اگر اور کوئی بیٹی تھی، کبھی کہتے ہیں کسی کی بیٹی تھی پالی ہے، کبھی کسی کی، وہ تو سب کافروں کے پاس تھے، شادی شدہ تھی، ایک ہی بیٹی تھی، سارا مال ان کو ملنا تھا، لیکن جنازے کے وقت ایک چادر بھی پوری نہیں تھی کہ ان کی لاش پر جو ہے وہ ڈالی جا سکے۔ یہ مالی ایثار۔ تو ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک تو ہمارا کردار اتنا تو نہیں ہو سکتا جتنا ان کا تھا، 5% تو ان کے مطابق ہونا چاہیے، کم از کم ہمیں لوگ شریف تو کہیں، اچھا آدمی ہے جی، اچھی زندگی بسر کر رہا ہے، کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اور مالی ایثار، یہ مال دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تھے کسی کے پاس بھی نہیں تھا، اب جس کے پاس کروڑوں بھی ہیں، جس وقت وہ دنیا سے جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، مرضی اولاد کی کفن بھی دے یا نہ دے۔ تو یہ مال انسان کی ملکیت ہے، لیکن اس کو ملکیت اعتباری کہتے ہیں۔ آج آپ کے پاس ہے، بیچ دیں گے تو کسی اور کے پاس ہوگا۔ تو وہ مال اس طرح نہیں جس طرح آپ کا بدن ہے، آپ کے بدن کی ملکیت بھی اس طرح نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ ضرور لے لے، ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کی اولاد یا میری اولاد ہے، وہ بھی ہماری اس طرح کی نہیں ہے، اللہ جب چاہے لے لے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو مال تو اعتباری چیز ہے، ملکیت والی چیز ہی نہیں۔ لذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی مالی ایثار کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے پاس کروڑوں روپیہ ہے تو کسی غریب بیچارے کو مرض کے لیے ضرورت ہو دے دے، بچی کی شادی کے لیے ضرورت ہو دے دے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ غرباء و فقراء کی جو بیٹیاں ہیں، چند آدمی مل جائیں پیر صاحب کی سرکردگی میں، پیسے جمع کر کے کہ آج ہم 20 لڑکیوں کی شادی کر رہے ہیں، آج ہم 10 کی کر رہے ہیں، آج ہم 5 کی کر رہے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے۔ آپ کی مسجد کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی پیسے والے ہیں، آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہماری اپنی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے ہم کرتے ہیں۔ جو بیٹیاں بیچاری غریب ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہم ایثار کریں گے اتنا اچھے مسلمان سمجھے جائیں گے۔ 7-8 کھانے خود کھائیں گے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی ہماری ویلیو نہیں، کوئی ہماری وقت نہیں، اس میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ کھانا ایک ہی اچھا ہوتا ہے، اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ جب مختلف قسم کے کھانے کھائیں گے
تو انسان کا معدہ ہی خراب ہو جاتا ہے، معدہ برداشت نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں کھانے کم کھانے چاہیے، جتنے زیادہ کھانے بچ جائیں، 7 کھانوں کی بجائے 1 کھانا آدمی کھا لے، 6 کھانوں کے جتنے پیسے ہیں ان کو غرباء و فقراء کو دے دے، کسی مریض کو دے دے تاکہ وہ علاج کر سکے، کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ تو کردار کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز رسول اللہ میں تھی، جس کی وجہ سے اسلام کا درجہ بلند ہوا اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے، وہ تھا مالی ایثار۔ تیسری چیز ہے عزم سمیم، پختہ ارادہ، اذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ چوتھے پارے میں مشورہ کیا کریں، مشورہ کرنے کے بعد جو صحیح بات ہو وہی کریں، اگر مشورہ کے مطابق نہ ہو تب بھی فرق نہیں پڑتی۔ اذا عزمت، جب قصد مصمم آپ کا ہو جائے، عزم مصمم ہو جائے، پوری جگہ یہ طے کر لیں پوری طرح کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ایسی صورت میں فتوکل علی اللہ۔ پھر یہ سوچتے رہے ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ نہیں، فتوکل علی اللہ۔ اللہ قوت والا بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ تمام چیزوں کو سنبھال لے گا۔ عزم سمیم، کتنے بڑے بڑے مواقع آئے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے۔ اگر ان کو کسی کڑی کی ضرورت ہے ہم دینے کے لیے تیار، حکومت کی ضرورت ہے ہم ان کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، اور کوئی ضرورت ہے تو اپنی ہمیں یہ بتا دے۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کے سامنے یہ چیز پیش کی، تو اس وقت انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ اگر میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، تب بھی میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھا عزم سمیم، یہ تھا پختہ ارادہ، یہ تھا پکا ارادہ، اور اس پر اتنے پختہ تھے کہ وہ ایک طرف ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور انہیں کے شاگرد تھے مولا کائنات، وہ تو یہ کہتے ہیں لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا۔ جب آپ نے کہہ دیا ہے ایاک نعبد، ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، غیر کا غلام نہ بن، غیر کی بات مان کے اللہ کی مخالفت نہ کر۔ لا تکن عبد غیرک، غیر کا غلام نہ بن، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ تو اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ ہمیں رسوم سے، رواجات سے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا دے دیا ہے۔ کس کی بات مانیں، کس کی نہ مانے کا ہے، بس اللہ کی بات مانیں۔ ماں باپ کی وہ بات مانیں جو اسلام کے مطابق ہے، استاد کی وہی بات مانیں جو اسلام کے مطابق ہے، وگرنہ اور کسی کے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بات مانیں، آپ آزاد ہیں، آپ صرف اللہ کے غلام ہیں۔ انبیاء کا درجہ اللہ نے بڑا بنایا ہے، ان کی بھی غلامی کریں، اللہ کی بھی غلامی کریں، یہ پکی غلامی ہے۔ ہر بات مانیں، ماں باپ کی وہ بات مانیں جو اسلام کے مطابق ہو۔ استاد بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کی بھی وہی بات مانیں جو اسلام کے مطابق ہو، وگرنہ آپ ہو رہے ہیں، آزاد ہیں۔ اور اس کو انتہا تک مولا مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام نے پہنچا دیا۔ وہ تو اس حد تک چلے گئے، ترکت الخلق ترا فی ہواک، ساری مخلوق کو میں نے چھوڑ دیا ہے آپ کی محبت میں۔ یا اللہ تیری محبت میں، تیری رضا کے لیے تمام مخلوق کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ وَأَتَمْتُ الْعِيَالَ لَكَيْ أَرَاكَ، اور میں نے اپنے بچے بھی یتیم کر لیے ہیں تاکہ تیری ذات راضی ہوں۔ کتنا بڑا عزم مصمم ہے مولا کائنات کا، کتنا بڑا عزم مصمم ہے ان کے بیٹے امام کا۔ اور یہ سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پر چاند، تب بھی میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ یہ تو پتہ ہے، نواسا ہے تو اولاد ہے، اور اولاد بھی پھر حسین سے ہی چل رہی ہے، امام حسن سے چل رہی ہے، امام حسین سے۔ لیکن آنا من الحسین کیا مطلب؟ کہ میرے مشن کو بچانے والا حسین ہے۔ انسان کی زندگی اس کے مشن کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر اسلام ختم ہو جاتا تو رسول اللہ کا نام لینے والا ہی نہ ہوتا۔ آج رسول اللہ کا نام پوری دنیا میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اذانوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ اسلام موجود ہے۔ یہ کام کس نے کیا ہے؟ امام حسین نے کیا ہے۔ لذا کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ در حقیقت ان کے مشن کو زندہ کرنے والے، ان کے اسلام کو زندگی دینے والے، ترامیم سے بچانے والے، تبدیلیوں سے بچانے والے،
کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہیں. لذا فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. تو یہ عزم مصمم تھا حضرت کا، کردار، مالی ایثار اور عزم مصمم، جس کی وجہ سے آج اسلام بڑھ رہا ہے، پیچھے نہیں آ رہا. ہم تھوڑے سے کمزور ہیں، ذہنی طور پر کمزور ہیں، قوت کے لحاظ سے کمزور ہیں، سوچ کے لحاظ سے کمزور ہیں، فکر کے لحاظ سے کمزور ہیں. اب بھی انگریزیت ہم پر مسلط ہے، اسی کا غلبہ ہے. ہم سوچتے رہتے ناراض نہ ہو جائے فلاں ملک، ناراض نہ ہو جائے فلاں ملک، ناراض نہ ہو جائے. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، لیکن اسلام میں طاقت ہے، قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، وہ بڑھ رہا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کر دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین نے تمام ادیان پر غالب آنا ہے. آج نظریاتی طور پر اسلام غالب ہے. ہر روز آپ سنیں گے کہ امریکہ میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، کینیڈا میں اتنے ہو گئے، یورپ میں اتنے ہو گئے، انگلینڈ میں اتنے ہو گئے. اب تو کبھی کوئی وزیر اعظم کا بیٹا ہو رہا ہے، کبھی وزیر اعظم کی بیوی ہو رہی ہے، کبھی کوئی بہت بڑا شخص ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں؟ چونکہ اسلام کی قوت ہے جس کی وجہ سے لوگ مائل ہو رہے ہیں. تو گویا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا کردار بھی نسبتاً اچھا ہو، مالی ایثار بھی ہو، اور جب سوچ لیں کوئی نیکی کا کام تو سوچتے نہ رہیں. روکنے والے بتھیرے ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں چھڈو جی اس وقت کر رہے ہیں، اپنے بچی کی شادی کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، پیسہ دے رہے ہیں، کمی ہو جائے گی پھر آپ کیا کریں گے. ان کو کہتے ہیں قرآن مجید میں مناع بالخیر، کہ ہم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے مشورے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم رک جائیں. ایسے لوگوں کے مشورے ماننا ٹھیک نہیں، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، وہ کام جن کی وجہ سے تیری بخشش ہونی ہے اس میں جلدی کیا کرو. فاستبقوا الخیرات، نیکی کا کام کرنا ہے، خیر کا کام کرنا ہے، اس میں سبقت کیا کرو. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اپنی کامیابی کے لیے بہت زبردست کوشش کیا کرو، جس طرح کوشش کرنا حق ہے، تاکہ دنیا میں بھی آپ کا اچھا نام ہو، اور جب چلے جائیں تب بھی آپ یہ کہیں کہ زندگی گزاری ہے سعید، اور جس وقت مرا ہے اس وقت بھی سعید ہے. چوتھی چیز جو پائی جاتی تھی وہ تھی حضرت کی اپنی شجاعت. زبردست بہادر تھے، استقامت بہت زیادہ حضرت میں تھی، بے خوف تھے. نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتے تھے آگے بڑھ کر کرتے تھے، اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی کسی جگہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا. جو چیز طے کر لی ہے اس کو کر کے رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ شہرت ہے کہ خاندان بنی ہاشم میں سب سے زیادہ شجاع مولا کائنات تھے، اور واقعاً انہوں نے کارنامے بھی دکھائے ہیں. محمد حنفیہ زبردست طاقت والے تھے، حضرت عباس زبردست طاقت والے تھے. یہ بزرگان میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی طاقت کے مالک تھے. لیکن مولا کائنات کا فرمان ہے جب جنگ کی سختی میں ہم الجھتے اور پریشان ہوتے تھے تو ہم سہارا رسول اللہ کا لیتے تھے. تو رسول اللہ کی شجاعت، بہادری، بے خوفی، استقامت اتنی ہے کہ ہم ان کا سہارا لیتے تھے. یہ ٹھیک ہے انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، ان کا نمائندہ جنگ لڑتا رہا، ان کا بھائی جنگ لڑتا رہا، ان کا داماد جنگ لڑتا رہا، ان کے بعد امام ہونے والا بندہ وہ جنگ لڑتا رہا. لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ شجاعت بھی بہت زیادہ تھی، اشجع الناس تھے، بے خوف تھے، نڈر تھے، ان میں استقامت پائی جاتی تھی، ہر کام کے لیے ڈٹ جاتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اگر خوف زدہ ہو کر آدمی پیچھے ہٹ جائے تو ایسی صورت میں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ترقی وہی کرتا ہے کہ جو جلدی فیصلہ کر سکے اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھ سکے. جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اللہ نے ایک نیا حکم دے دیا 10ویں پارہ میں کہ میرے حبیب، کفار جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں نا، اگر صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو فوراً قبول کر لیں. اب کفار کس وقت صلح کرتے تھے؟ جب دیکھتے تھے کہ اب جنگ میں ہم شکست کھا رہے ہیں، مارے جائیں گے، تو کہتے تھے اس وقت صلح کر لیتے ہیں، 2-4 مہینے میں تیاری کر کے پھر آ جائیں گے. تو اس وقت یہ کہا گیا 10ویں پارہ میں کہ وہ اگر آپ کو صلح کی طرف بلائیں، آپ مسلم ہیں، آپ اسلام پھیلا رہے ہیں، اسلام صلح کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، آپ فوراً صلح قبول کر لیں.
اور اللہ جانتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں آئے گا کہ یہ سلو تو گڑبڑ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ فرمایا بھائی یخدعوک، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ جواب دینے والا موجود ہے، اور اگر خرابی کریں گے پھر جنگ کے لیے آئیں گے تو آپ کے پاس بندے بھی میں نے بنا دیے ہیں، وہ موجود ہیں اور میں بھی موجود ہوں، آپ کو فتح و نصرت ہوگی۔ تو صلح کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے، اسی واسطے صلح حدیبیہ کی ہے۔ صلح کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے، اسی واسطے مولا کائنات نے صلح کی ہے۔ حالانکہ مالک کی اشتر جیسی شخصیت جو گویا کہ کمانڈر تھے حضرت کی فوج کے، وہ بار بار کہتے رہے مولا 5 منٹ ہمیں دے دے، 5 منٹ۔ جب آدمی ان کے پاس آیا ہے نا کہ مولا کہہ رہے ہیں جنگ بند کر دے، فرمایا 5 منٹ۔ اس وقت وہ امیر شام شکست کھانے کے قریب سے کہ جب حضرت عباس سے یہ کہا گیا خیمے اتارو تو بہت پریشان ہوئے، کبھی جناب زینب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، پھر خیمے جس وقت وہ اتار رہے تھے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، کاش مولا اجازت دے دیتے، یہ خرافات ہے خرافات۔ عباس معصومین کی صف میں شامل نہیں، چونکہ شریعت کہتی ہے معصوم صرف 14 ہے، لیکن حضرت عباس ہوں، جناب زینب ہوں، حضرت علی اکبر ہوں، ان کو کہا جاتا ہے تالی تلو المعصوم، یعنی قدم بقدم معصوم کے ساتھ چلنے والے۔ یہ تقریباً معصوم ان کو نہیں، معصوم کا لفظ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسی شخصیت ہیں جو بے داغ ہیں، بے عیب ہیں۔ اب مالک کے اشتر جیسا شخص وہ تو کہتا ہے جی مولا نے فرمان دے دیا ہے، 4 منٹ بعد میں فاتح ہونے والا تھا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت عباس رو رہے ہیں بچوں کی طرح۔ یہ سب ایسے ہیں کیونکہ ہماری قوم بیچاری بھولی بھالی ہے۔ وہ جب مصائب کی کوئی چیز بھی آ جائے وہ خاموشی سے سن لیتے ہیں، سوچتے نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حتیٰ کہ کہتے ایک مجلس میں مولانا سید محمد باقر نقوی جو تمام علماء کے استاد ہیں، سن 63 میں ان کی وفات ہوئی ہے، کوئی آدمی مصائب پڑھ رہا تھا ویسی گڑبڑ، تو وہ بھی رو رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ مولانا یہ مصائب ٹھیک تھا جو پڑھ رہا تھا؟ نہیں ٹھیک نہیں تھا۔ پھر آپ کیوں رو رہے تھے؟ میں اس لیے رو رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں ظالموں نے ظلم کیا، اور اب آج کل کے زمانے میں ہمارے اپنے آدمی مولا پر ظلم کر رہے ہیں، غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ چلتا رہتا ہے عام طور پر۔ اصل یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب امام کا حکم ہو جاتا ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عباس کے ذہن میں یہ سوچ ہو کہ کیوں حکم دیا ہے اور سفارش لڑاؤ اور یہ کرو وہ کرو۔ یہ چیزیں جو ہے ایسی ہیں حضرت عباس کے بارے میں، حضرت علی اکبر کے بارے میں، جناب زینب کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مصائب کسی کتاب میں موجود ہونا چاہیے یا کم از کم عقل کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہ درایت کہتے ہیں، درایت کے خلاف ہو کہ ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں پھر ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا اصل یہی ہے کہ ان میں شجاعت بھی پائی جاتی تھی، استقامت بھی تھی، بے خوف بھی تھے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا، لذا ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن لا الہ الا اللہ کہا، زندگی کے آخر تک یہی کہتے رہے۔ پہلے دن جو عہد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، زندگی کے آخر تک اسی عہد کو نبھایا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ عالی ظرف تھے، ان میں صبر تھا، تحمل تھا۔ جو آدمی تبلیغ کرنے والا ہے اگر غصہ آ جاتا ہے تو تبلیغ نہیں ہوگی۔ تبلیغ کرنے والا ہے، اگر کوئی آدمی عوام میں سے کوئی اس سے کوئی چیز پوچھتا ہے جو اس کے نقطہ نظر کے خلاف ہے، غصہ آ جائے تو وہ تبلیغ ختم ہو جائے گی۔ تبلیغ اس وقت ہوتی ہے جب صبر ہو، تحمل ہو، ظرف ہو۔ یعنی پوری زندگی میں حضرت نے کسی ایک کو نہیں ڈانٹا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے، آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے، اس طرف آپ کیوں آئے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا آیا کہ مال تقسیم کر رہے تھے، ایک صحابی نے آ کے ابا پکڑ کر کھینچی، یہ ابا اوپر جو ہوتی ہے، ابا پکڑ کر کھینچی اور کہتے تھے، نام لے کر کہا یا محمد انصاف کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، بندہ خدا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا
کہ کچھ لوگوں کو وہ زیادہ دے دیتے تھے ان کی دل جوئی کے لیے. جیسے حنین کی جنگ میں جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اس وقت جو لوگ نئے نئے مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، جعلی مسلمان اندر سے بہت کم تھے، یعنی ویسے ہی تھے، ان کو طلقاء کہا گیا ہے کہ غلامی میں آ گئے تھے اور وہ مسلمان ہوئے، ان کو حضرت نے مال زیادہ دیا. تو انصار نے اشکال کیا، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ جنگیں لڑتے ہیں ان کو آپ پیسے کم دے رہے ہیں، جو آج نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو زیادہ دے رہے ہیں. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ یہ لوگ جب اپنے گھروں کو جائیں گے تو مال لے کر جائیں گے، اور آپ جب گھروں کو جائیں گے تو رسول اللہ کو ساتھ لے کر جائیں گے. تو آپ زیادہ خوش نصیب ہیں. یہ وہ مال کیونکہ وقیت نہیں ہوتی، اسی لیے مولا کا فرمان ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے علم کا سمندر ہمیں بنا دیا ہے اور ان کو مال دے دیا ہے. تو فرمایا وہ مال لے کر جا رہے ہیں، کچے لوگ ہیں، آپ رسول اللہ کے ساتھ اتنے خوش ہوئے یہ حضرات انصار کہ جس کی حد اور انداز نہیں. تو حکمت عملی بھی تھی، سمجھانے کا طریقہ بھی تھا، صبر بھی تھا، تحمل بھی تھا، بردباری بھی تھی. قرآن مجید 4 پارہ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ سخت ہوتے، لوگوں کو جھڑک دیتے، لوگوں کو ڈانٹ دیتے، یہ سب بھاگ جاتے. یہ سب اس لیے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ عالی ظرف ہیں، حوصلے والے ہیں، تدبر والے ہیں، تحمل والے ہیں. گویا ہمیں درس دیا گیا ہے، لڑنا نہ سیکھو، غصہ ہونا نہ سیکھو، لوگوں کو سخت جواب نہ دو، ہمیشہ آرام سے بولو تاکہ یہ کہا جا سکے کہ آپ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان